بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، لیکن یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس میں آدمی ایک مسافر کی حیثیت سے دنیا میں اگر زندگی گزارتا ہے تو اس کو راحت اور سکون مل جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس دنیا میں اپنے دل کو اٹکانا شروع کرتا ہے، دنیا کی محبت اپنے دل میں ڈالنا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ دنیا ہے کیا؟ اعلموا ان هذه الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ ہے دنیا۔ عجیب قرآن شریف کی آیت ہے۔ پوری انسانی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک کوئی چند جملوں میں اللہ رب العزت اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اے لوگوں جان لو، اعلموا کہ کیا چیز ہے دنیا؟ انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب۔ آدمی پیدا ہوتا ہے تو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، تب بھی اس کے پاس وہ کھلونے ڈال دیتے ہیں، گھوگرا ہے نا، وہ اس میں سوتا ہے تب بھی اس کے اوپر لٹکتا ہے۔ پھر وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر اور کھلونے ماں باپ لے آتے ہیں، پھر اور بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ محلے میں کرکٹ کھیلتا ہے، کچھ اور کھیلتا ہے۔ تو یہ شروع کی زندگی لہون و لعب، کھیل کود ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال فرما کر انسان کی شروع کی زندگی کا نقشہ کھینچا کہ بھائی تمہاری زندگی تم ذرا غور کرو، چھوٹے تھے تو تم کھیلتے رہتے تھے، یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں، محلے میں بھاگنا دوڑنا، یہ نہ ہو، کوئی بال کھیلتا ہے، کوئی کھیلتا ہے، کوئی بیڈمنٹن کھیلتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے نا، بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ بچوں کی تو عادت ہی ہے کھیلنے کی، جو اسکول میں بھی کھیلیں گے اور مدرسے میں بھی کھیلتے ہیں، تو اس کی زندگی ہے لہو و لعب، کھیل اور کود۔ اس کے بعد وہ ذرا بڑا ہوتا ہے، 10 سال 11 سال 12 سال، 12 سال کے بعد وہ ذرا اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ بناتا ہے، ذرا جوان ہوتا ہے، اس کی ذرا مچھیں نکل آتی ہے، اب وہ زینت و تفاخر، اس کا مرحلہ آئے گا اپنے آپ کو ذرا اچھا لباس پہننا، اچھے بال رکھنا، بال میں تیل ڈالے گا، پھر آئینے کے پاس کھڑا ہوگا، کنگھی کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ برابر ہے کہ نہیں، ٹائپ ہے۔ یہی ہوتا ہے، نوجوان آدمی یہی کرتے ہیں۔ کمرے میں سے نکلنے سے پہلے وہ آئینے کے پاس کھڑا ہو جائے گا کہ میں کیسا لگتا ہوں، ذرا دیکھیں۔ اس لیے بعض لوگوں کے گھروں میں بڑا آئینہ ہوتا ہے تاکہ پورا اس میں نظر آئے۔ اور آج کل تو اکثر گھروں کے اندر ڈریسنگ ٹیبل، اس میں ڈریسنگ کرتی ہیں، عورتیں بھی اپنا زینت کرتی ہیں، مرد بھی زینت کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا، کھیل کود کا مرحلہ ذرا ختم ہوا۔ کھیل کود کا مرحلہ پورا ہونے کے بعد آدمی کے اندر زینت اور تفاخر کا کہ اس نے ایسا پہنا ہے، میں ایسا پہنوں گا، اس کے پاس ایسے بوٹ ہے، میرے پاس ایسا بوٹ ہے، آدمی ایسے دے، یہ رانڈو گھڑی لائے ہے تو میں بھی لاؤں گا، اس کے پاس فلانی گھڑی ہے تو میرے پاس بھی یہ گھڑی ہوگی۔ تفاخر ہوتا ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا، اسی چکر میں ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا عجیب نقشہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ پہلا لہو و لعب کا مرحلہ تھا، پھر زینت و تفاخر ان کے بعد، اور زینت و تفاخر کرتے کرتے اب اس کی شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد ایک بچہ ہوا، دوسرا بچہ ہوا، تیسرا ہوا۔ اب یہ سب فیشن تھوڑی کم ہونے لگی، اب ان کو کھلانے کا، ان کو اسکول بھیجنے کا، ان کو کام پہ لگانے کا، میرے بچوں کے لیے کوئی دکان میں تیار کرو، میرے بچوں کے لیے ایک مکان بننا چاہیے، اس کے لیے ایک فلانا بننا، تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب تکاثر شروع ہو گیا، مال کیسے جلوا گئے بھائی، اگر من منوا کرو کہ پیسہ کماؤ، ہلاون کھا لو، ایسا کہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھا، وہ بہت
کرکٹ کا شوقین تھا. جب دیکھو بس وہ اس کے پاس بیٹ ہوتا تھا, وہ یہاں میچ کھیلنے جائے, نوابپور جائے, وہاں جائے, وہاں جائے. پھر چند سال کے بعد وہ آیا تو بالکل اس نے چھوڑ دیا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ نہیں ابھی تو رمانو جمانو کیا, ابھی تو پیسہ کماؤ. ابھی کوئی رات تھیا એને ઠેકાણે પાડવાના, એ લોકોને ઘર બનાવવાના, એટલે હવે કંઈ ભેગું કરીએ کہ نہیں. تو مجھے یاد آئی یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد مرحلہ کون سا آیا؟ تکاثر. تکاثر کا معنی ہوتا ہے اپنے پاس بڑھانا مال دولت کا, پیسے میں اضافہ کرنا. اور جب یہ تکاثر کا مرحلہ آتا ہے تو پھر آدمی چکر کھاتا ہی رہتا ہے, یہاں دوڑے یہاں دوڑے, یہ کام کروں میں یہ کام کروں. اس کا ذہن سارا اس کی طرف لگ جاتا ہے, اللہ کی طرف اس کا ذہن کم ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے نیچے یہ آیت ذکر کی ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگو اس چکر میں نہ رہو, اس تکاثر کے اندر تم پڑے رہو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تھوڑے دن کی دنیا ہے, 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. بھائی یہ متاع غرور, دھوکے کی کٹی ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے یہ دنیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھئی دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب, دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہے. او عابر سبیل, یا رہ گزر. ایک آدمی سفر میں نکلتا ہے تو اس کے پاس اتنی صندوق ہوتی, 2-4 جوڑ کپڑے ہوتے ہیں, اس کے ضروری کچھ سامان ہوتا ہے. وہ ساتھ ساتھ کرسی ٹیبل لے کر کبھی بھی نہیں جاتا, جا ہی نہیں سکتا. وہ تو سفر میں ہے, اس کو معلوم ہے کہ مجھے واپس آنا ہے. ہم ممبئی جائیں, دلی جائیں یا کہیں اور جائیں, اور اگر کہیں آپ کا لمبا سفر ہو گیا, افریقہ جا رہے ہیں, لندن جا رہے ہیں, کینیڈا جا رہے ہیں, تو آپ ایک صندوق لے کے جائیں گے. پہلے تو وہ زیادہ لینے جاتے تھے, اب تو ان لوگوں نے بھی کم کر دیا ہے. پہلے تو 32 کلو کی 2 لے جانے دیتے تھے کینیڈا, اب 23, یعنی 32 پر سے 23 پر لے آئے. اور پھر اب قانون نکل رہا ہے کہ اب یہ 23 بھی نہیں. امریکہ کے سفر میں کینیڈا سے ہم جب جاتے ہیں تو وہاں کے جتنے لوکل ہوائی جہاز ہیں انہوں نے 1 پیس بھی بند کر دیا. اگر آپ کو لے جانا ہے تو آپ کو $25 بھرنے پڑیں گے. پانی بھی فروخت کرتے ہیں اب. جیسے جیسے دن جا رہے ہیں یہ سب کٹوتیاں ہو رہی. تو یاد آتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ, یہ تو دھوکہ ہے, دھوکہ. تو آدمی کتنا لے جائے, چلو بھائی 2 پیٹے لے گئے, لیکن وہ سارے اپنے بسترے, پیٹی, گودرے, سارا فرنیچر تو کوئی نہیں لے جاتا. اور اگر کوئی آدمی ایسا لے کے جائے, بیوقوف سمجھے کہ بھائی تھوڑے دن کے رہنے یہ سارا کیوں تو سامان چڑھا رہا ہے, کہ میں عقل نہیں ہے. تو جب ایک مسافر تھوڑا سا سامان لے کر جاتا ہے ضروری, تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور خدا کے رسول ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے بھائیوں, اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے ہی نہیں. یہ دنیا تو عارضی ہے بھائی, تھوڑے دن رہ کر چلے جاؤ گے اور پھر آپ کو مرنا ہی مرنا ہے. کوئی اس دنیا میں چاہے کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ, کوئی بڑا جنرل ہو, کوئی بہت دینی اعتبار سے اونچے منصب کا, نبوت کے منصب پر پہنچا ہو, تابعی ہو, صحابی ہو, کوئی ولی ہو, کوئی جیسے ہی درجے, کوئی باقی نہیں رہ سکتا. سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت مقدر. وہ عباسی دور کا ایک مشہور شاعر ہے متنبی, جس کی کتاب ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. وہ بڑا عجیب ہوشیار آدمی ہے, بڑا ہوشیار آدمی. وہ ایک کسی کی موت ہو گئی تو اس نے قصیدہ کہا تھا, اس میں ایک شعر کہا تسلی دینے کے لیے. وہ اصل میں سیف الدولہ ہمدانی ایک بادشاہ تھا, اس کے دربار کو وہ شاعر تھا متنبی. تو اس کی بہن کا بھی انتقال ہو گیا تھا خولہ کا, تو اس نے بڑا زوردار قصیدہ کہا. ایسے بعض مرتبہ بڑے لوگوں کے انتقال پر وہ کچھ قصیدے کہتے. تو اس قصیدے میں اس نے ایک شعر بڑا وہ حکیم ہے, بڑا ہوشیار ہے. اس نے ایک شعر کہا, سبقنا الی الدنیا, سبقنا الی الدنیا ولو عاش اہلها منعنا بها من جیئۃ وذہاب.
کہ ہم سے پہلے بہت سے لوگ دنیا میں گزر چکے، انتقال کر گئے، بھائیوں تم رونے بیٹھے ہو تو بیکار ہے، تم بھی مرنے والے، وہ بھی گیا۔ سبقنا الی الدنیا ولو عاش اہلھا، وہ کہتا ہے یہ سارے کے سارے اگر زندہ رہتے اور موت نہ آتی، منعنا بہا من جیۃ و ذہابی، تو پھر سرزمین پر ہمارے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ تو میں جب متنبی پڑھاتا تھا تو میں لڑکوں کو کہتا تھا کہ اللہ تیرا دادا، تیرا پردادا، تیرا نانا، تیری دادی ماں بدنا جو جیوتا ہوتے تو کھاٹلو کہاں مارتے تیرا گھر میں، یہ تو وچار کر۔ બધા જ હયાત હોતે આપણા એક એક ગારાના ઘર કે બે ગારાના બધા જ હયાત છે, દાદો બી છે, પડદાઓ છે, દાદીમાં છે, પડદાદી છે, તો પછી ये आप लोग खार लो कहाँ वर्ते, मतलब भी ये बात कह रहा है, बड़ा होशियार आदमी है। उनका क्या तुम दुनिया को समझते हो, अच्छा ये मर गए तो आपके लिए जगह भी नहीं, अगर ये इंतकाल न कर जाते तो आपके लिए कमरे में रहने की जगह होती, खामखा क्यों मर रहे हो। سبقنا إلى الدنيا ولو عاش أهلها منعنا بها من جیۃ و ذہاب، یہ دنیا دھوکے کی تکتی ہے، باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے راحت کی زندگی اگر کسی کو چاہیے تو اس کو چاہیے کہ اپنی قدر، یہ دنیا میں ہمیں رہنا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سارا کام چھوڑ چھاڑ کر اس مسجد میں بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا ہمیں دنیا کمانی بھی ہے، دکان بھی کرنی ہے، دوسرے کاروبار بھی کرنے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ہمیں دل لگانا نہیں ہے، یہ سمجھ کر چلنا ہے کہ بھائی یہ تو ضرورت ہے، شادی بھی کرنی پڑتی ہے اور لوگوں کے ساتھ ملنا بھی پڑتا ہے، کسی کی شادی میں جانا بھی پڑتا ہے، کسی کو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، یہ سب دنیا کا کاروبار ہے، لیکن یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کر آپ چلیں گے تو آپ کو بہت راحت ملے گی۔ اگر آپ نے یہ سوچا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کی باتیں انسانوں کو سمجھائی کہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے اس دنیا کے اندر، تو آپ نے فرمایا دیکھ راحت تجھے اگر حاصل کرنی ہے تو سیدھا سادہ ایک نسخہ تجھے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ دے رہے کہ دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرو، دنیا کے معاملے میں آپ سے جو نیچے ہیں ان کی طرف آپ کی نظر، اور دین کے معاملے میں آپ سے جو اوپر ہیں ان کو دیکھو کہ بھئی فلانا آدمی اتنی نمازیں پڑھتا ہے، اتنی تلاوت کرتا ہے اور اس کے پاس جو ہے یہ کار خیر ہے، یہ تو پھر آپ کو شوق ہوگا کہ میں بھی۔ اور اگر دنیا کی طرف دیکھنے لگے کہ اس کے پاس یار اتنی موٹر ہے میرے پاس نہیں ہے، اس نے ایسا بنگلہ بنایا میرے پاس نہیں ہے، تو اب آگے وہ بڑھتا 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 پھر آپس میں حسد ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی تجاری کمپنیوں میں کمپٹیشن ہوتے ہیں، گاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے تو کہا یہ اتنے پیسے کرا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر حسد پیدا ہوتا ہے، پھر لوگ بے ایمانی پر آتے ہیں، پھر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فلانی جگہ یہ سودا کیا ہے، اس کو اتنے پیسے اس میں ملنے والے ہیں، تو یہ چکر کھا کے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دے رہا ہوں۔ یہ سب جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب دنیا کی محبت آدمی کے دل میں داخل ہوتی ہے، تو پھر یہ سب دندے شروع ہوتے ہیں۔ اس وقت جو انسانیت پریشان ہے موجودہ دور میں وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کو اپنا پورا مقصد بنا رکھا ہے، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم آئے ہی دنیا کمانے کے لیے، حالانکہ ہمارا مقصد یہ دنیا نہیں ہے۔ کل بھی ہم نے جو آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا، گزشتہ کل اس پر ہم نے تھوڑی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ بھول گئے۔ تو یہ تو اس انسان کو تو اس دنیا میں رہنا ہے کہ وہ اپنا کچھ کھانے پینے کا تھوڑا سا اسباب پیدا کرے، اور بزرگوں نے کتنی اچھی مثال عطا فرمائی کہ بھائی آدمی جب دریا میں سفر کرتا ہے تو وہ کشتی میں بیٹھ کے جاتا ہے، تو پانی میں کشتی تو چلائے گا تو اس کو پانی کی تو ضرورت ہے، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی داخل کرنا شروع کر دیا، کوئی ایسا سوراخ بنا دیا کہ دریا کا پانی اس میں آنا شروع ہو گیا، تو نتیجہ نکلے گا کہ یہاں سے وہاں تک پہنچے گی کشتی ڈوب جائے گی پانی کی وجہ سے۔ تو ہمارے بزرگان دین یوں فرماتے ہیں کہ دنیا تو کمانا پڑے گا، لیکن اگر دنیا کی محبت دل میں ڈال دی تو تم ڈوب جاؤ گے۔ ہم لوگوں نے یہی غلطی کی ہے، ہم لوگ آج کل یہی غلطی کر رہے ہیں کہ اس دنیا کو اپنے دل میں لا رہے ہیں،
دنیا کو باہر رکھو، دل میں اللہ کو رکھو، دل میں اللہ کو رکھو، دل میں آخرت کا خیال رکھو کہ میرا مرنے کے بعد میرا مقام کیسا ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو ہر موقع پر اس کی تنبیہ فرما کر آخرت کی متوجہ فرمایا۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھانے کی عادتیں، طریقے بھی عجیب و غریب ہیں۔ اس دنیا میں سے بڑا کوئی مدرس اور بڑا سے بڑا کوئی پروفیسر اس لائن کو نہیں پکڑ سکا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی۔ صحابہ کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، اور ایک بکری کا مرا ہوا بچہ جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے اور وہ مر گیا، وہ سڑ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، آپ کھڑے ہو گئے، اس بکری کے بچے کے بعد کھڑے ہو گئے، اور آپ نے سوال کیا صحابہ سے کہ وہیں یشفری منکم، بھائی دیکھو اس بکری کے بچے کو تم میں سے کون خریدے گا؟ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اگر زندہ ہوتا تب بھی ہم اس کو نہیں خریدتے کہ اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، تو ایسے عیب والے کو وہ لوگ لیتے نہیں تھے۔ تو کہا اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی، یہ تو مر گیا ہے اور پھر بدبودار ہو گیا ہے، اس کو کون خریدے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اتنی بری چیز ہے نا، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم تر درجے کی ہے۔ یہ ہے نالج دینا، سمجھ رہے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے، ڈائریکٹ میتھڈ، کہ ان کے دل میں سیدھی بات اتر جائے کہ وہ دنیا اتنی بڑی۔ اس لیے آپ نے کسی عبادت میں یوں فرمایا کہ اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے دیے اپنے دشمنوں کو اللہ نے داد۔ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کے پاس بہت پیسہ ہے، سب سے زیادہ مالدار قوم یہودی ہے۔ آپ انگلینڈ میں جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، آپ کینیڈا میں جتنے بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے لائر سب جوس لوگ ہیں۔ آپ ان کے محلے میں جائیں تو اتنی وسیع جگہ، اور اس میں باغ لگا ہوا ہے، اس میں فوارے تھے سارے۔ ایک دوست انکل لے کر گئے وہاں ٹورنٹو میں، وہ مجھے بتا رہے ہیں وہاں سب جو کیوا بنگلہ چھ۔ ہمارے لوگ تو بس یہ دیکھ کر کیا لوگوں پاس کیوا بنگلہ۔ تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اسی میں رکھیں، اس دنیا میں متاع دنیا ان کو دے رکھی ہے، اس کے اوپر ریس نہ کرو۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم اس کی طرف دیکھو، تم اتنا دیکھو کہ اللہ تم کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اسی لیے روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے جو نیچے ہے ہمیشہ ان کی طرف دیکھو، تو پھر اللہ کی نعمت کی قدر ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس جوتا نہیں ہے، آپ کے پاس چپل ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کے پاس تو بیچارے کے پاس پہننے کے جوتے بھی نہیں۔ ایک آدمی کھلے پیر سے چل رہا تھا اور دھوپ میں، تو اس کو شکایت ہے کہ اللہ میں مجھے کیسی غریبی ہے کہ میرے پاس پہننے کی چپل بھی نہیں ہے، کیسی میری حالت ہے، میرے پیر میں یہ چلتا تھا، اتنے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیر کٹا ہوا ہے، تو اس نے دیکھا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس تو پیر تو سالم ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے درجے کو آدمی جب بھی دیکھے گا تو اس کو دل میں قناعت پیدا ہوگی، اور قناعت سب سے بڑی چابی ہے دنیا میں راحت سے رہنے کی۔ اگر اس دنیا میں آپ کو راحت سے رہنا ہو تو قناعت کو اختیار۔ قناعت کا معنی کیا ہے کہ جتنی چیز اللہ نے آپ کو دی ہے بس اس پر صبر کرو۔ بہت بڑی بڑی امیدیں، بڑے بنگلے مت دیکھو، بڑی بڑی کاریں مت دیکھو، بہت زیادہ کچھ دل میں گڑبڑ ہو جائے تو جھوپڑ پٹی میں جو لوگ رہتے ہیں نا وہاں چکر لگاؤ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جھوپڑ پٹی والے جتنے ہمارے اطراف میں ہیں تو ایک ایک چکر صبح جا کے لگانا چاہیے۔ جب ہم جائیں گے کہ یار ان کے پاس تو پترے بھی نہیں ہیں، اس میں کتنا پانی ٹپکتا ہے، انہوں نے تو بیچاروں نے وہ کاغذ ڈال رکھے ہیں، اور میرے پاس تو اچھا مکان ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ رات دن مزدوری کرتے عورتیں ہمارے یہاں ہندوستان میں، یہ گودرا کی طرف کی عورتیں آتی ہیں، وہ گرمی، شدید گرمی میں روڈ پر کام کرتی ہے۔ تو میں جب بھی گزرتا ہوں یا اللہ یہ عورت ہے
اور بڑے بڑے تغارے لے لے کر وہ مٹی ڈالتی ہے، یہ ڈالتی ہے، پورے دن چند ٹکے کا خرچ۔ ہمارے عورتیں گھر میں ہیں اور 2 3 دن مزدور گھر میں کام کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں سکون نہیں آتا۔ تو ان لوگوں کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ دیکھو یہ تو راستے پر کام کریں دھوپ میں، اور تم کو اللہ نے اس حال میں نہیں رکھا کہ دھوپ میں جا کر بھی ہماری بیویاں کام کریں، پھر اللہ کو ہم شکر نہ کریں، پھر اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے۔ راحت اگر دل میں پیدا کرنی ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سے نیچے جو درجے کے لوگ دنیاوی اعتبار ہمیشہ ان کو دیکھو۔ ہر گاؤں میں ایسے ہوتے ہیں، بیکورڈ کلاس کے جھونپڑے ہوتے ہیں۔ سورت میں آپ جائیں تو اسٹیشن سے آپ اجنا کی طرف جائیں، کیسی جھونپڑے ہیں۔ بمبئی جاتے ہوئے راستے میں جو ہم کو نظر آتی ہے، ہم سوچتے ہیں یا اللہ یہ کیسے رہتے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے، اسی میں بڑے ہوتے ہیں، اسی میں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے سے جھونپڑے۔ آپ اس کو دیکھ کر آدمی کو کہنا چاہے کہ اللہ تو نے ہم کو تو بہت اچھا رکھا ہے، پھر ہم ناشکری کیوں کریں؟ لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ میرا گھر تو ایسا ہے اور اے جی پانڈور کا گھر ایسا ہے، سلمان پٹیل کا ایسا ہے، تو پھر مرو گے۔ ان کی طرف دیکھو گے تو پھر تکلیف، راحت پھر دن میں نہیں، کیونکہ پھر آپ کو خواہشات نفسانی آگے بڑھائے گی کہ مجھے یار اتنے پیسے مل جائیں تو میں بھی ایسا بنگلہ بناؤں۔ ارے بھائی اس بنگلے کو مت دیکھو، اس جھوپڑی کو دیکھو کہ اس سے اچھا ہے آپ کا مکان۔ یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اپنے سے دنیا کے معاملے میں اسفل کو دیکھو، فضل، اور دین کے معاملے میں یہ سوچنا چاہیے کہ فلاں آدمی کتنا عبادت کرتا ہے، دیکھو وہ کتنی سخاوت کر رہا ہے، اس کے اندر کیسی دینداری ہے، اور میں تو ابھی اس درجے پر نہیں پہنچا۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو راحت ملے گی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے مجاہد تھے۔ 6 مہینے وہ درس و تدریس میں، 6 مہینے میں بارڈر پر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے جاتے۔ حضرت عمر صاحب ان کے اشعار بہت پڑھتے تھے تقریباً۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے ہوئے ہیں۔ شروع کی زندگی ان کی بڑی اشعار، عبداللہ ابن مبارک کی شروع کی زندگی کے حالات لکھا ہے کہ بہت پیسہ خرچ کرتے تھے، اعلیٰ قسم کا کپڑا پہننا، اعلیٰ قسم کی دعوتیں کھانا، شراب کی مجلسیں ہوتی تھی ان کے گارڈن میں۔ ایک مرتبہ دوست احباب کو بلایا باغیچے میں، گارڈن پارٹی تھی ان کی یہاں، اور خوب گوشت ووشت بنا گیا، جیسے زمجہ جاتے ہیں تو یہ لوگ خوب مرغیاں بھونتے ہیں۔ ہوں کہ کسی نے ہاں 50 60 مرغیاں بھون کر سنیچر اتوار کو ان کا عام رواج ہے۔ تو کبھی کبھی وہ لوگ باہر بھی جائیں، ہمارے یہاں ٹورنٹو میں بھی ہوتا ہے آج کل، چونکہ موسم گرمی کا ہے تو ہر گارڈن میں پارٹیاں ہوتی ہیں، سب لوگ کھانا لے کر جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک بھی اپنے دوست احباب کے ساتھ گئے، اور ان کو اس کا ساز کا بھی بہت شوق تھا، بجاتے تھے۔ اور یہ لازم ملزوم ہے، جو لوگ کھانے پینے کے عادی ہیں، جو شراب پیتے ہیں، پھر ان کو گانے کا بھی چاہیے، یہ سب جگہ دنیا میں ہے۔ تو بس وہ ان کا جو گانے کا ستار تھا، ستار بجاتے تھے، وہ بھی ساتھ ہوتا تھا، تو وہ کھا کر ستار بجاتے بجاتے سو گئے، نیند آ گئی، شراب تو پی ہوئی تھی۔ نیند میں سے بیدار ہوئے تو پھر ستار بجانے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے شروع کیا، اس میں سے آواز ہی نہیں آ رہی۔ وہ تار جو ہے انہوں نے ٹھیک کیے، وہ تار ہوتے ہیں نا ستار میں، وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ستار کی آواز نہیں آ رہی۔ پھر انہوں نے کوشش کی، تو جب ایک مرتبہ اور کوشش کی تو اس میں سے ایک آیت کی آواز آئی، ستار میں سے آواز آئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ
کیا وقت ابھی نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لایا کہ ان کا اللہ کے سامنے جھکے؟ اللہ کے سامنے جھکے وقت نہیں آیا، بس وہ آواز کا آنا تھا اور ان کے دل پر چوٹ لگی، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ وقت آ چکا ہے، حان حاضر وقت، سب پھینک دیا، ستار وتاری ہو اور توبہ کی۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یعنی یہ سب حالت تھی، اس کو وہ ستار وغیرہ پھینکا، اس کے بعد وہ متوجہ ہو گئے، پھر انہوں نے فقہ پڑھی اور حدیث پڑھی اور اتنا بڑا امام بنا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے مالداروں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک فرما رہے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میرے دوست احباب جو تھے سب پیسے والے، تو میں جب بھی کسی کے پاس جاتا تھا اچھا کپڑا پہن کر، تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یار میرے سے تو اس سے اچھا لباس ہے، میرے گھوڑے سے اس کا گھوڑا اچھا ہے، میرے مکان سے، تو کہا ہمیشہ بس وہ کہ نہیں پھر مجھے بھی اس کی۔ لیکن جب سے میں نے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تو مجھے راحت مل گئی، مالداروں کا ساتھ چھوڑ دیا، انہیں مالدار نے گھر بہواج نہیں چھوڑنا، جھونپڑیوں میں جا کر بیٹھا کرو، جھونپڑیوں میں جا کر بیٹھا کرو تھوڑی دیر، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی راحت دیں گے، اللہ تو نے ہم کو بہت اچھا دیا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا تو اس میں مجھے آرام راحت ملنے لگی۔ تو یہ نسخہ ہے، اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ دنیا میں اگر راحت چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف نظر کرو دنیا کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں۔ یہ چابی دی ہے ہمارے سامنے، مین کی ہے راحت حاصل کرنے کی۔ ورنہ آدمی کی حرص اتنی زیادہ ہے کہ لا یملؤ کیا ہے جوف ابن آدم الا التراب، کتنا اچھا جملہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ، آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ایک وادی سونا کسی کو مل جائے، پوری وادی کس کو کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی کو ایک وادی بھر کر سونا مل جائے تو کہے گا کہ میرے پاس ایک دوسری وادی ہو تو بہت اچھا۔ ایک موٹر کے بعد آدمی ہے کہ نہیں ایک ہی نہیں چلتی یار، بے ہوئی تو حال یہاں دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو، ضرورت بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ یہی متنبی نے ایک دانشمندانہ شعر کہا، وما قضا، ایک انسان نے کبھی بھی پورا نہیں کیا، منہا لبانتہ، وما قضا احد منہا لبانتہ، کسی شخص نے بھی اس دنیا میں اپنی پوری حاجت کی، کوئی شخص ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ کہے کہ میں بالکل اب مطمئن ہوں، سوائے اس کے کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہے۔ ورنہ جتنے بھی دنیا دار لوگ ہیں ان کو ہرس ہی ہرس ہے، اور اس ہرس کی وجہ سے پھر بے ایمانی کرتے ہیں۔ یہ ہرس جب پیدا ہو جاتی ہے پیسے کمانے کی تو پھر دھندے بالکل اونڈے، بے ایمانی کے جتنے دھندے اس دنیا میں چلے، اور خاص کر ابھی گجرات میں جتنی بے ایمانیاں پھوٹ پڑی ہیں، وہ زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے تو بے ایمانیاں شروع ہو گئی، رشتہ داروں کی زمینیں، دوسروں کی زمینیں۔ وما قضى احد منها لبانته وما انتهى ارب الا الى اربی، حاجت، ایک آدمی کی ایک حاجت نہیں پوری ہوتی کہ اس کے سامنے دوسری آتی ہے، ایک نہیں پوری ہوتی اور دوسرا۔ آپ دیکھ لو لوگوں کی حالت کیا ہے، یہ حرص، یہ دنیا کی تمام، یہ دنیا کی لالچیں، اس نے ہم کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہوں، کہ آیا ہوں تھوڑا سا میرا سامان گھر میں ہونا چاہیے، آدمی کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں، لکل امرئ ثلاث، ہر انسان کے لیے تین چیز بنیادی ضرورت ہے، بیت یسکنہ، ایک اس کو چھوٹا سا گھر چاہیے جس میں وہ رہے، خبز یاکلہ، روٹی کا ٹکڑا چاہیے جس کو کھا سکے،
وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، اور کپڑا ہونا چاہیے جس سے وہ اپنے تن کو ڈھانک سکے. اس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن والے فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق انسان کے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یونائٹڈ نیشن نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے فنڈامنٹل رائٹس طے کیے ہیں کہ اس دنیا اسی کو لے کر ساری دنیا چل رہی ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی یہی نعرہ لگا تھا، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان. ہماری گورنمنٹ آئے گی تو کوئی بھی ہندوستان میں ایسا آدمی نہیں باقی رکھیں گے کہ جس کے پاس روٹی نہ ہو، جس کے پاس جھونپڑا نہ ہو اور کپڑا نہ ہو. ایسا ہر الیکشن میں کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر انسان کا جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے یہ اس کے بنیادی حق ہے کہ اس کو روٹی ملنی چاہیے، اس کو گھر ملنا چاہیے، اس کو کپڑا ملنا چاہیے، ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ ثَلَاثٌ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَخُبْزٌ يَأْكُلُهُ وَلِبَاسٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ. لیکن یہ کپڑا 500 روپے گز کا بھی خریدا جا سکتا ہے اور 50 روپے کا بھی گز کا. 50 روپے کا اگر ہم نے خریدا تب بھی ہمارا سطر چھپ جائے گا، اور بہت اعلیٰ قسم کا بمبئی جا کے لے آئیں گے 700 روپے میٹر کا، تب بھی وہ کپڑا ہی ڈھانپنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آج کل بڑی ہواسیں لوگوں کے اندر پیدا ہوئے، مہنگے مہنگے کپڑے عورتیں لگا رکھا ہے، لائن کی لائن لگا. اس نے ہم کو تباہ و برباد کر رکھا ہے. حضرات صحابہ کے پاس تو کیا حالت تھی، اللہ اکبر. اصحاب صفہ جو تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو باہر کے لوگ تھے، مسافر تھے، غریب بالکل. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں رہتے تھے. کوئی ہاسٹل تو تھا نہیں کہ وہاں روزانہ کھانا پکا کر ان کو دونوں ٹائم دے اور چائے بھی دے، کچھ بھی نہیں. آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو روضہ اقدس کے پچھلے حصے میں وہ چبوترا موجود ہے جس کو عربی میں صفہ کہتے ہیں اور ہم اردو میں اس کو چبوترا کہتے ہیں. گجراتی میں جنہیں آپ نے اوٹلو کہیں کہ اوٹلو عجوبی شیطان. وہاں ایک ستون ہے، اس ستون پر بعض مدینہ منورہ کے صحابہ جو ہیں وہ کھجور لا کر، کھجور جب پکتی تھی تو اس کے خوشے لٹکا دیتے تھے کہ بھئی یہ بیچارے طلبہ ہیں غریب. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کتنے کے پاس تو کپڑے ہی نہیں تھے، ایک چادر تھی اسی کو ایسے لپیٹتے تھے یہاں تک. وہی مشکل راستے میں چلتے ہوئے بیچارے ایسا کرتے رہتے تھے کہ سطر نہیں کھل جاوے. ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے. یہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا، یہ سب سے پہلے طالب تھے، کوئی ہاسٹل نہیں. کہ آج تو تیل بہت کم ہے، یہ کھانا تو ہم نہیں کھاتے، ایسا نہیں تھا. اور اتنے وہی کبھی کبھی تو ان کے پاس کھانا ہوتا ہی نہیں تھا، اور بھوک کی وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی اصحاب صفہ میں سے، حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اتنا بھوک لگی، مجھے اتنی بھوک، کھانے کا کچھ نہیں، کوئی دیتا ہی نہیں. تو مسجد نبی شریف کے دروازے پر میں گر گیا ایسا بھوک کی وجہ سے. اچھا عربوں میں یہ تھا کہ جب کسی کو مرگی آتی تھی تو گردن پر پیر رکھتے تھے تاکہ وہ مرگی ذرا ختم. پھیپڑا آتا ہے نا جیسے منہ میں سے، گجراتی میں نے پھیپڑوں کے، اردو میں اس کو مرگی کہتے ہیں، مرگی کہتے ہیں اردو میں، اور گجراتی میں کہتے پھیپڑو. اب آدمی بے ہوش ہو جائے، ہاتھ پیر ہلاتا ہے، منہ میں سے جھاگ نکلتی ہے، تو لوگ ایسا سمجھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی، تو انہوں نے ان کے گردن پر پیر رکھا. وہ کہتے ہیں وما بی الا الجوع. وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ مجھے تو کوئی پھیپڑا نہیں آیا تھا، مجھے تو صرف بھوک تھی اور میں بھوک کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا. لیکن اس حالت میں پڑھنے کے بعد 5000 سے اوپر حدیثیں روایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو ہماری حدیث کی کتابیں ہیں اس میں سیدنا ابو ہریرہ کی طرف سے جو روایتیں ہیں وہ تقریباً 5000 سے زیادہ ہے. یہ 5000 کی روایتیں اس مشکل سے انہوں نے حاصل کی کہ ہٹے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
اور یہاں تک کہ صحابہ کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو انہی لوگوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگتے تھے. اللہم انا نسألک بسعالک المہاجرین، اے اللہ یہ غریب مہاجرین کے توسل سے ہم آپ سے دعا مانگ رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے پہننے کے کپڑے نہیں، کھانے کا ٹھکانہ نہیں، لیکن ان کا وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگا جاتا تھا. آج بھی مدرسوں میں ایسے غریب طلبہ آتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان مدرسوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں انہی کا وسیلہ پکڑ کر اللہ سے مانگو کہ اللہ یہ بیچارے غریب کے بچے کہاں کہاں سے آتے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مار کھا رہے ہیں، اور جو بھی روٹی ان کو ملتی ہے وہ بیچارے کھا لیتے ہیں. اے اللہ ان کی برکت سے تو ہماری مغفرت فرما. ہمارے لیے تو یہی لوگ ہیں سالک مہاجرین. آج کل تو لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں کیا ملا گیری کر رہے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ یہ جائیں گے زیادہ سے زیادہ ان کو 2000 روپے تنخواہ ملے گی. کچھ اور کرو یا اپنے بچوں کو کہیں یونیورسٹی میں بھیجو. یہ کیا آپ نے لگا رکھا ایسا؟ ان کو یہ نہیں معلوم کہ جب ان کا انتقال ہو جائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ جب یہ کہیں گے کہ تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ جنت کی سیڑھیاں، تو پھر تم کو معلوم ہو جائے گی تمہاری ڈگری، کہ تمہاری ڈگری تم کو کہاں لے گئی تھی اور ان کو کہاں لے جا رہے ہیں. اس وقت پتہ چلے گا. اللہ اللہ اللہ، جیسے بھوک کی حالت میں بیچارے. اور یہ سالک مہاجرین کا صرف حال نہیں تھا. ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں حضرت ابو ہریرہ باہر نکلے مسجد نبی سے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بھی نکلے ہیں دھوپ میں. پوچھا کہ آپ حضرات اس موقع پر کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بھوکے ہیں تو ہم تلاش کریں گے کہ کچھ ہم کو کام مل جائے تو تھوڑا سا کام کر کے کچھ پیسے. صدیق اکبر اور عمر، آپ اندازہ لگاؤ، بھوک کی وجہ سے گھر سے دونوں باہر نکلے. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تو کہا کہ بھائی ہمیں بھوک لگی ہے اور ہمارے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے. یہ ابھی گفتگو چل رہی تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور پوچھا ان دونوں کے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس وقت کیفیت ہماری یہ ہے. تو انہوں نے کہا میں بھی اسی لیے نکلا ہوں، میرے بھی گھر میں کچھ نہیں ہے. سید الاولین والآخرین کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا پکانے کا، کوٹھے بھرے ہوئے نہیں تھے. ہمارے پاس تو پورے سال کا اناج بھرا ہے، تیل کے ڈبے بھرے ہیں، تب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. اور وہاں تو کوئی چیز نہیں. کبھی کبھی اسودین، کھجور اور پانی، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں بھی اسی لیے نکلا ہوں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا چلو ہمارے ایک دوست ہیں انصاری، ان کے باغ میں چلے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لے کر انصاری کے گئے. مدینہ منورہ میں باغات بہت اب بھی ہیں، قباء جاتے ہیں تو بڑے بڑے باغ ہیں، اس میں پانی نکلتا ہے ٹھنڈا. مدینہ شریف میں بہت میٹھا پانی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک انصاری کے باغ میں. تو وہ کہیں گئے ہوئے تھے، گھر میں نہیں تھے، لیکن ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں رفیقوں کے ساتھ ابو بکر عمر کے ساتھ آئے تو بڑی خوش ہو گئی اور انہوں نے اہلاً وسہلاً کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آئیے. ان کے لیے تو بڑی قسمت کی بات تھی کہ خدا کے نبی ان کے گھر پہ جائیں. اور کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں آپ کی مہمانی کروں گی، میں بکری ذبح کرتی ہوں میں آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو دودھ دوہنے والی بکری کو نہ ذبح کرنا. دیکھو نبی بھوک کی حالت میں، تینوں بھوکے ہیں، لیکن آپ نے اس کا بھی خیال کیا. اس عورت سے کہہ رہے ہیں کہ جو بکری دودھ دے رہی ہے اس کو مت کاٹنا. تو انہوں نے کہا نہیں میں کسی ایسی بکری کو کاٹوں گی جو دودھ نہیں دے رہی. انہوں نے ذبح کیا، گوشت نکالا اور اس درمیان میں کئی قسم کی کھجوریں وہ توڑ کر لائی، رطب بھی لائی اور دوسری بھی لائی. اور ایک طبق میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا یا رسول اللہ میں جب تک گوشت پکاؤں آپ کھجور کھائیں. پھر ٹھنڈا پانی پلایا اس نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دونوں ساتھیوں نے تناول فرمایا، یعنی کھانا کھایا. یہ اردو کا ایک لفظ ہے تناول فرمانا. کہ کوئی اپنا گام نالوں کو نہیں بھی ہمجے کہ تناول فرمایا એટલે હું એ લારો મેં કહ્યું ભાઈ ખાઈ લીધું છે, આપણા અસર ગુજરાતીમાં.
تو دیکھو اب یہ موقع، نبی ہے نا، کیا فرما رہے ہیں معلوم ہے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھو ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت دی، ٹھنڈا پانی دیا، کھجوریں دی، بکری کا گوشت دیا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ کے رسول فوراً کہتے ہیں ابو بکر عمر یہ اللہ کی نعمتیں ہم کو ملی ہیں، قیامت کے دن سوال ہوگا، یاد رکھنا۔ لَتُسْأَلُنَّ، تم ضرور بھی ضرور پوچھے جاؤ گے، ضرور بھی ضرور پوچھے جاؤ گے قیامت کے دن۔ نعمت، خدا کا نبی بھوک کی حالت میں تھوڑا سا کھا رہا ہے، کھجور کھا رہا ہے، تھوڑے ایک دو گوشت کے ٹکڑے کھا رہا ہے، اور ان کو آخرت یاد آ رہی۔ یہ ہے اصل میں انسان کہ جن کو ہر موقع پر اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی۔ ہم کتنا کھا رہے ہیں روز؟ صبح ناشتے میں کھاتے ہیں، دوپہر کو کھاتے ہیں، 4 بجے چائے پیتے ہیں، پھر بسکٹ کھاتے ہیں، پھر شام کو کھاتے ہیں، پھر سونے سے پہلے کوئی دودھ پیتا ہے، کوئی پھل فروٹ کھاتا ہے، لیکن ہم کو یہ خیال نہیں آتا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ہے نبی کہ اپنے صحابی کو ایسے موقع پر بھی آخرت کی یاد دلا دیں۔ یہ اصل میں مسلمان کی صحیح زندگی ہے کہ ہر وقت اس کو یہ خیال آئے کہ اللہ میں تیری یہ نعمت استعمال کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دینا ہے، اس میں اسراف نہ کروں، اس کو بگاڑوں میں اپنے پڑوسیوں اور غریبوں کا بھی